صدر محترم کی ایک تلقین ہے جو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کی اپنی سپیچ کے اندر، اور کنکلوڈنگ الفاظ ان کے یہ تھے کہ سو ونس اگین لیٹ می انٹریکٹ یو all to think of this great country as your driving motivation for service in these houses of parliament. Let us demonstrate in spirit and words a renewed political ethos of collaboration and consensus building as the guiding principles. میرا خیال یہ ہے سر کہ یہاں پہ کہنے کو بہت سی پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف کہہ لیں یا جس بھی نام سے وہ آئے ہیں، سنی اتحاد کونسل سے، بہرحال وہ نمائندگی کرتے ہیں اور وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، یہ تمام پارٹیز ہیں جناب چیئرمین، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان ہے۔ پاکستان میرے لیے، ان دوستوں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ باقی سیاست ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کل وہ یہاں بیٹھے تھے، ہم ادھر بیٹھے تھے، آج صورتحال بدل گئی ہے، کل پھر بدل جائے گی۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، مرحوم جس نشست پر بیٹھتے تھے اس کے سامنے انہوں نے ایک بڑا سا کتبہ لگایا ہوا تھا، اور اس کتبے پہ لکھا تھا کہ اگر بادشاہت دائمی ہوتی تو آج تو اس کرسی پہ کیسے بیٹھتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے بیٹھتے تھے وہ گئے ہیں تو آیا ہے، اور تو بھی چلا جائے گا تو کوئی دوسرا آ جائے گا۔ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں چلی جاتی ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آ جائیں گے، ہماری ینگ جنریشن آ جائے گی، لیکن کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو انڈیویجول بھی چھوڑ کے جاتا ہے اور جو پارٹیز بھی چھوڑ کے جاتی ہیں۔ ہم آج ہمارے بہت سے کولیگز ہیں جو یہاں سے چلے گئے، اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی تقاریر کو یاد کرتے ہیں، ان کی ڈیووشن جو تھی لیجسلیشن کی طرف تھی یا بڑے جو پرنسپلز ہیں ان کی طرف تھی، ان کو یاد کرتے ہیں۔ سو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ اگر اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا تو ہمارے بچے خوش ہوں گے کہ ہمارے بڑوں کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا۔ تو یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ جاری رہے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ جس طرح تقاریر علی ظفر صاحب کی ہو، کل لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی، بڑی توجہ اور انہماک سے سنی گئی۔ تلخیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنی ہے، ان کے جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، وہ انجر بھی ہوئے ہوں گے، انہیں کل اگر ہمیں تکلیف ہو رہی تھی آج انہیں ہو رہی ہے، اس کا اظہار وہ کریں گے، اس سے ہم نہیں روک سکتے، لیکن یہ کہ سن لیا جائے۔ آج میرے کولیگ جن سے میرا زیادہ تعارف نہیں ہے، وہ پہلی بار یہاں ہاؤس میں بول رہے ہیں، تو میرا خیال ہے انہیں بھی سن لیا جاتا۔ کوئی ایسی تلخی کی بات نہیں ہے، آپ کی باری آئے گی آپ بات کر لیں گے۔ تو یہ ماحول اگر ہم طے کر لیں کہ کہا جاتا ہے جی کہ سچی بات کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن سچی بات سننا کہنے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ بات سچی ہو، آپ کے نزدیک شاید سچی نہ ہو، لیکن سن لی جائے، ہم جیسے سن رہے تھے آپ بھی سن لیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا، میں بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیتا ہوں، وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں، ان کی فالوئنگ ہے، اور ان کے نام سے ووٹ لے کے یہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایوان زیری میں بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ذرا مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ کل بھی کہا گیا، آج بھی کہا گیا، میرے نزدیک آج پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں، ایک بھی سنگل پولیٹیکل قیدی نہیں۔ پولیٹیکل قیدی کون ہوتا ہے؟ پولیٹیکل قیدی وہ ہوتا ہے جو کسی پالیٹکس میں پولیٹیکل وابستگی کی وجہ سے اسے جھوٹے فیبریکیٹڈ کیسز کے اندر پھنسایا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی 9 سال جیل کاٹی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا جرم کیا تھا، قوم کو بھی نہیں معلوم کہ جی آپ نے 2 بندے بھرتی کر لیے تھے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کو سید یوسف رضا گیلانی کو کسی جرم کی سزا نہیں ملی تھی۔ ایک پولیٹیکل، آپ کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک یا 2 منٹ کی سزا دے کے گھر بھیج دیا۔ ان چیزوں کو ہم بھول جانا چاہتے ہیں۔
آج جتنے کیسز کا ابھی علی نے ذکر کیا، یہ ان میں سے کوئی کیس میرے کیس جیسا نہیں ہے، کرایہ داری کا کیس نہیں، ان میں سے کوئی کیس 20 kg ہیروئن کا کیس نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو، ان میں سے کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے بنایا ہو۔ یہ سارے کے سارے کیسز اپنی نوعیت رکھتے ہیں، وہ غلط ہوں گے، اور پھر سر ان میں کوئی کیس جناب چیئرمین ایسا نہیں ہے جو سپریم کورٹ سے چلے اور سپریم کورٹ میں ختم ہو جائے۔ ہماری تاریخ تو دیکھیں، ہمارے خلاف کیس چلتا ہے جی پاناما کا، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کی پٹیشن جاتی ہے، جماعت اسلامی کی پٹیشن جاتی ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے یہ فریولس ہے، باہر پھینک دیتی ہے، چند دنوں بعد وہ کھوسا صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، باہر کیا کر رہے ہو، وہ وہاں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سارے ایک لمبا پنڈورا باکس، آئی جی ٹی کسی اور کے لیے بنی ہے، کسی اور کے لیے واٹس ایپ کالز کے ذریعے ممبرز نامزد کیے گئے ہیں۔ ہمارا تو کیس ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوا، سپریم کورٹ میں ختم ہو گیا، نو اپیل، نو وکیل، نو نظر ثانی۔ تو اب ایسا نہیں ہو رہا ہے، کیسز چل رہے ہیں، ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں، اور میں سر عام کہتا ہوں میری پارٹی اس پہ یقین رکھتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا، جو ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوئی، جس طرح انصاف کو کرش کیا گیا، جس طرح کارندے جا کے ججوں کے گھروں میں گئے کہ ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے، اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جب ہتھکڑی لگی ہمارے دوست کو تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو جب ہتھکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے، اس سے کیا لینا چاہتے ہیں ہم، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ روایتیں ختم ہونی چاہیے، جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ عدالتیں کس لیے ہیں؟ آج 6 ججوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہ بڑا پریشر ہے، تو کیا ماضی میں ان 6 ججوں پہ یا ان میں سے کسی پہ کوئی پریشر نہیں تھا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ نہیں ہونا چاہیے، حقائق سامنے رہنے چاہیے اور یہ سلسلے بند ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے ساتھ زیادتیاں جاری رہیں۔ پھر بات ہوتی ہے جی کہ چلیں مفاہمت ہونی چاہیے، کیسے ہوگی مفاہمت؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں علی کی طرف، علی اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ ملاؤں گا نا، اگر وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے رکھے گا یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا میں ہاتھ نہیں ملا سکوں گا۔ ہم ہاتھ آج بھی ان کی طرف بڑھاتے ہیں، ہاتھ ملائیں، یہاں ہاؤس کے اندر چھوڑ دیں سیاست کو۔ میں نے کہا پاکستان ایک پارٹی ہے، پاکستان کے لیے آئیں، یہ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے۔ دیکھیں کل آپ کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی، ہم نے ہاؤس کے بارے میں ان کے ساتھ مل کے سارے معاملات طے کر لیے، ان کے کنسرنز بھی نوٹ ہو گئے۔ یہ وہ اسپرٹ ہے جس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کے وزیر اعلیٰ نے کل کہا جی کہ میں حملہ کر دوں گا اسلام آباد پہ اور میں قبضہ کر دوں گا، میں چڑھائی کر دوں گا۔ ان زبانوں کو لگام دیں آپ، یہ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں۔ آپ اگر احتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام اچکزئی ہے، محمود خان اچکزئی ہے، جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کا ایک رویہ رہا ہے، ان کو آپ صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان سے جن کا نام بھی آپ بھول گئے تھے کہ نام کیا ہے ان کا، ان کے ساتھ آپ احتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی تعمیر کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے۔ احتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارا نہیں تھا، جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارا نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ آئیں، ہم مل بیٹھ کے اس ہاؤس کے اندر کم از کم ایک ایسا ماحول پیدا کریں اور اس ہاؤس سے وہ روشنی پھوٹے جو اس سیاسی انتشار کو ختم کر دے، اس سیاسی پولرائزیشن کو ختم کر دے۔ ایک ایسا پیغام ہم دیں جو ہمارے لیڈروں تک بھی جائے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہاؤس جس کو ایوان بالا کہتے ہیں، یہ ہر لحاظ سے بالا ہونا چاہیے، سیاسی جو آلائشیں ہیں ان سے بھی بالا ہونا چاہیے۔ پاکستانیت ہمارا ایک اصول ہونا چاہیے، ہم وفاق کی علامت ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنی جماعت کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کے ساتھ جو اصولی معاملات ہیں، پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی سیاست کو لے کے جانا ہے۔ کتنے ستم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے،
بنگلہ دیش ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے, وہ 50-60 ارب روپے کی ریزرو رکھتا ہے, ہم 1 ارب کے لیے بھیک مانگتے ہیں. افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی ہے, ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوتا ان چیزوں کا؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں جی, فارم 47 کیا ہے, فارم 45 کیا ہے, انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور الجھے رہیں گے. اور ان الجھے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قدم جناب چیئرمین آگے نہیں بڑھ رہے. یہ چیز یہ بیڑیاں ہم نے خود اپنے پاؤں میں باندھی ہوئی, یہ ہتکڑیاں خود لگائی ہوئی پیٹی تھنگز کے اندر. 18 میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, 2018 میں ہم بھی کہتے رہے جی کہ RTS فیل ہو گیا, ہمیں یہ کر دیا. ہم وہاں آ کے بیٹھ گئے, ہم نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے پازیٹیو کردار ادا کیا, اور اس وقت تک کیا جب تک انہوں نے اکثریت نہیں کھو دی اور ہم ادھر آ بیٹھے. آج پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ سنبھل رہی ہے, مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے, IMF کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار IMF کے دروازے پہ جا کے اگر آپ احتجاج کریں گے یا خط لکھیں گے تو کیا نواز شریف کی یا شہباز کی یا زرداری صاحب کی یا بلاول صاحب کی توہین ہوگی؟ پاکستان کی توہین ہوگی, پاکستان کا راستہ آپ روکیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں بھی سوچنی چاہیے. ہماری غلطیوں کی, ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کریں, یہ کام ہے ان کا, یہ فریضہ ہے ان کا, اور ہمارا کام ہے کہ اس کی اصلاح کریں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے لباس سے کوئی فرشتوں کے پروں کی خوشبو آ رہی ہے, ہم بھی غلط کام کر سکتے ہیں, نشاندہی کریں, گرفت کریں, جو ان کا کام ہے. لیکن وہ ایک رویہ اور وہ تہذیبی اقدار جو جمہوریت سے یقین رکھتی ہیں. میرے عزیز نے قائد اعظم کا حوالہ دیا, میرے عزیز نے مولانا رومی کا حوالہ دیا. تو ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے, جو تعلیم ہوتی ہے, جو نالج ہوتا ہے, وہ رومی نے ہی کہا تھا کہ علم را بر تن زنی مارے بود. اگر علم کو صرف اپنے جسم اور زبان تک محدود رکھو گے تو وہ ایک سانپ بن جائے گا. علم را بر دل زنی یارے بود, اور علم کو اگر اپنے دل کے اندر بساؤ گے تو وہ اپنا دوست بنے گا. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ علم کو, حکمت کو, دانائی کو, جمہوریت کو, ان کی ویلیوز کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں, صرف زبانوں تک محدود نہ رکھیں. ہم ان کے دوست ہیں, ہم ان کے بھائی ہیں, ہم ان کے بھائی خواہ ہیں, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی کشتی کو آگے